اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کو اور دوست احباب کو خوش آمدید۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کے دوسرے موضوع الایمان باللہ تعالی کے تحت آنے والے موضوعات میں سے موضوع نمبر 12 اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی پڑھیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر استقامت پذیر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع نمبر 12 الایمان باللہ تعالی کے تحت لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں۔ اس میں حوالہ نمبر 1 قرآن کریم سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ گواہی اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، ایمان باللہ تعالی کی بنیاد۔ یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 163، آیت نمبر 163۔ حوالہ نمبر 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، نہیں کوئی لائق عبادت، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم، اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم، قائم رکھنے والا، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اور حوالہ نمبر 3 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 2، کہ اللہ لا الہ، نہیں کوئی لائق عبادت، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم، اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے واحد لا شریک اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حوالہ نمبر 4 لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، ہوا، اس کے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے، بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی لیے وہ لائق عبادت ہے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 6۔ حوالہ نمبر 5 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے بھی، اس بات پر گواہی دی اللہ تعالیٰ نے بھی،
अन्नहु کہ بے شک لا الہ الا ہوا کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں سوائے اس کے، سوائے اللہ کے کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ اللہ نے بھی یہ گواہی دی، اس پر پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے گواہی دی کہ رب العالمین ہونے کے ناطے اللہ کی یہ گواہی کہ وہ رب العالمین ہے، تو جو رب العالمین ہو وہی لائق عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت ذکر حمد اسی کا ہوگا جو عطا کرنے والا ہو۔ تو رب العالمین وہ ہے جو سارے جہانوں کو ہر لمحہ عطا کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی جہان میں اس کی عطائیں رکتی نہیں ہیں، وقفہ نہیں آتا اور نہ ہی کم ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ رب العالمین ہے، تو اسی لیے وہ لائق عبادت ہے، یہ اس کی گواہی سب سے بڑی۔ پھر اس نے ساری کائنات کو تخلیق کر کے دکھا دیا کہ جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے وہی لائق عبادت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہوا کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ والملائکۃ اور تمام فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی، اہل علم نے بھی یہی گواہی دی۔ قائمًا بالقسط اور ساتھ یہ بھی گواہی دی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ قائم فرمانے والا ہے، قائمًا فرمانے والا ہے، قائم فرمانے والا ہے، بالقسط ہر تدبیر عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ نہیں کوئی لائق عبادت الا ہوا سوائے اس کے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یعنی جو ساری کائنات کو پیدا فرما کے تو ہر لمحہ اس کو قائم رکھنے کی، اس کو چلانے کی، اپنے اقتدار کو چلانے کی تدبیر سب سے بڑھ کر فرمانے والا ہے، اور پوری کائنات کو تدبیر کے تحت قائم رکھے ہوئے ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حوالہ نمبر 6، اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالی لا الہ الا ہوا نہیں کوئی لائق عبادت اس کے سوا، لا یجمعنکم وہ ضرور بر ضرور جمع کرے گا تمہیں، لام زبر لا، لام تاکید، یجمعن آخر پر نون تاکید ثقیلہ، نون مشدد، کہ ضرور بر ضرور وہ جمع کرے گا کم تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، جس میں کوئی شک نہیں، وہی خدا ہے وحدہ لا شریک، کہ اس کے افعال میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی افعال میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال قیامت کے دن تمام مخلوق کو ضرور جمع کرے گا، سب کو ضرور جمع کرے گا، یعنی تمام انسانوں کو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ اور کون زیادہ سچا ہے، کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے حدیثہ بات کرنے میں۔ یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 87، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 87، اور حوالہ نمبر 7، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم اللہ یہی اللہ، ربکم تمہارا پروردگار ہے، ذالکم اللہ یہی تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ کیوں لائق عبادت نہیں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، رب ہونے کے ناطے جو رب ہوگا وہی لائق عبادت ہوگا، وہی لائق حمد ہوگا، وہی لائق ذکر ہوگا۔
خالق کل شیء، خالق ہے وہ ہر چیز کا، خالق ہے کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کیا کرو، وہو علی کل شیء وکیل، وہو اور وہ علی پر کل شیء ہر چیز پر وکیل کارساز ہے، نگہبان ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی وہ لائق عبادت اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق کیا ہر چیز کو، اور پھر ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، اس لیے وہ لائق عبادت ہے۔ اتبع، اب یہ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 102، حوالہ نمبر 8، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اتبع فعل امر کا صیغہ ہے کہ آپ پیروی کریں اس کی، ما جو، اوحیا وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے، کنارہ کشی کر لیجئے، عن المشرکین مشرکین سے، یعنی اس قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ رب العزت کو معبود واحد جاننے کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس لیے صرف اسی راستے پر قائم رہیے، اور مشرکین کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے۔ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 106، حوالہ نمبر 9، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو۔ قل آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، اے تمام لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی طرف، یعنی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف اللہ کے رسول ہوں۔ الذی وہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، لا الہ الا ہوا اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یعنی اپنا تعارف بھی اس صورت میں کروائیے کہ میں اس اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اس کا رسول ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میرا آنا فقط کسی محدود زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہی میرا پیغام ہے ہر انسان کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 158۔ آگے حوالہ نمبر 10 ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 31۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیے، احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور اپنے راہبوں کو، زاہدوں کو، اربابن رب، یہ غیر مسلموں نے، اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو رب بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، وما حالانکہ نہیں،
ان کو حکم دیا گیا تھا الا مگر یہی حکم دیا گیا تھا کہ لیعبدو وہ عبادت کریں الہ واحدہ ایک ہی معبود کی لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے سبحانہ وہ پاک ہے عما یشرکون اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ پاک ان سے پاک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رب ماننے والے وہ رونگ راستے پر ہیں، رونگ وے پر ہیں، حالانکہ ان کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو صحیح راستہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے علماء کو اور اپنے زاہدوں کو، راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنا رب سمجھ لیا، تو یہ راستہ غلط ہے۔ عقیدہ توحید یہ ایمان باللہ تعالیٰ کی بنیاد ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ آگے حوالہ نمبر 11، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ فَإِن پس اگر تَوَلَّوْا ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود وہ روگردانی کریں، اپنے رخ پھیر لیں، یعنی نافرمان لوگ ان تولو اگر منہ پھیر لیں، اتنی نوازشوں کے باوجود بھی منہ پھیر لیں، فقول تو آپ فرما دیں حسبی اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا، وہ رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو جو عرش عظیم کا رب ہے تو عرش عظیم بھی اس کی عبادت میں مصروف ہے، جس کا وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے اس پر فرض ہے اس کی عبادت کرنا، اور ہر وہ چیز جس کا وہ رب ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہر لمحہ مصروف ہے، سوائے نافرمان انسانوں کے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی ہی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں۔ تو ہر کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، رب ہونے کے ناطے سب اسی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حوالہ نمبر 12، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، فَإِن بس اگر لم یستجیبوا وہ قبول نہ کریں، لکم تمہاری بات، یہ خطاب کس سے؟ مسلمانوں سے۔ کیا مسلمانوں اگر یہ کفار یہ مشرکین تمہاری بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا تو یقین کرو، انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اسی پر یقین رکھو کہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن۔ یعنی اگر یہ مشرک تمہاری بات نہیں مانتے تو مسلمانوں تم یقین رکھو اسی کتاب پر، اسی قرآن پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ الہ الا ہوا، اور دوسرے اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور تم یقین رکھو کہ تمہارا راستہ ہی صحیح ہے، کیونکہ تمہارا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن پر یقین رکھو گے تو یہ یقین رکھو گے تمہارا راستہ ہی صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرے تمہارا خدا
وہی کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس لیے تمہارا راستہ صحیح ہے کہ تمہاری کتاب قرآن ہے اور تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے تم یقین رکھو کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر جھکاتے ہو، اس پر اسلام پر ثابت قدم رہتے ہو؟ یہ سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 14۔ حوالہ نمبر 13، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، هُوَ رَبِّی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی بھی معبود سوائے اس کے، علیہ، اسی پر توکل تو میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، یعنی میرا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ سورۃ الرعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 30۔ حوالہ نمبر 14، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ ہی، اللہ اسی کا اسم ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وہی ہے، اللہ اسی کا اسم ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں، اس لیے تم اسی کا اس بات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرو، صرف ایک خدا کو مانو، باقی سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کرو۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے سورت نمبر 20 آیت نمبر 8۔ حوالہ نمبر 15، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی، بے شک میں، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، یہ اللہ رب العزت کی گواہی، فاعبدنی، بس عبادت کرو میری، واقم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، لذکری، میری ذکر کی خاطر، میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ کتنا محبت والا اور محبتوں سے بھرا پیغام اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے نام، کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی لائق عبادت ہوں، اور میری ہی عبادت کیا کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری یاد کے لیے نماز ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 14۔ حوالہ نمبر 16، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، انما، بے شک، الہکم، لوگو، تمہارا معبود، اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسع، چھایا ہوا ہے وہ، کل شیء، ہر چیز پر، علماً، اپنے علم سے، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 98۔ والا نمبر 17، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من سے، قبل پہلے، کا کے معنی آپ، من رسول کوئی رسول، الا مگر، نوحی ہم وحی بھیجتے ہیں، الیہ اس کی طرف، ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے، اور وحی کیا کرتے رہے، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے یہ گواہی دی
کہ تمام انبیاء کرام کو ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 25۔ حوالہ نمبر 18، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک یہ اس لیے کہ بأن اللہ حق هو الحق، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، پوجتے ہیں اللہ کے سوا، عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ کے سوا، والباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ الحج سورت نمبر 22 آیت نمبر 62۔ والا نمبر 19، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ فتعالى اللہ، بس بلند و برتر ہے اللہ، بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ، الملک الحق، جو حقیقی بادشاہ ہے۔ الملک، ملک عربی میں کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک ہو، لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، ملک فرشتہ، اس کی جمع ملائکہ، اور ملک بادشاہ، اس کی جمع ملوک۔ اور اگر ملک ہو جائے، حرکات میں چینج کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، ملک ہو جائے، میم پر پیش ہو جائے تو اس کا مطلب حکومت، اور اگر ملک ہو جائے، میم کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب ملکیت، اپنی کسٹڈی میں آنا، ملکیت میں ہونا۔ تو عربک لینگویج کا یہ خاصہ ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ حرکات کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور ایک لفظ میں کئی معنی آ جاتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عزت والے عرش کا، عزت والے اقتدار کا۔ عرش سے مراد ہوگا اللہ تعالیٰ کا اقتدار۔ جب ہم عرش کا نام لیتے ہیں تو بعض ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ اللہ رب العزت کے عرش سے مراد وہ عرش ہے، اللہ پاک اس پہ بیٹھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو عرش سے مراد اللہ رب العزت کا اقتدار ہے، اقتدار۔ اور وہ عرش جس نے جوڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما ہے اور اپنی قسمت پہ جھوما ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا، حضور کے استقبال کے لیے بنایا۔ تو وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان فرما دیا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، کہ لا مکان بھی اگر ایک مکان ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، یہ سارے مقامات ہیں، عرش بھی ایک مقام ہے، تو اللہ رب العزت تو مقام سے پاک ہے، اللہ کا تو کوئی مکان نہیں، مکان سے پاک ہے۔ تو وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ ہے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کہ اللہ تو مکان سے پاک ہے، تو پھر یہ مکان کس کے لیے ہیں؟ اگر کوئی عرش ہے یا رفرف ہے یا قاب قوسین ہے یا دنا ہے، فتدلی ہے، تو یہ کس کے لیے ہیں سارے؟ تو یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کا اقتدار دکھانے کے لیے بنائے، اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے بنائے، اور حضور علیہ السلام کے لیے بنائے، اور حضور کی عظمتیں دکھانے کے لیے بنائے۔ تو عرش جس کا ہم ذکر سنتے ہیں
تو وہ مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا تھا، وہ اللہ کا مکان نہیں ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ تو عرش کریم سے مراد ہوگا اللہ رب العزت کا عزت والا اقتدار، اس اقتدار کا وہی مالک ہے۔ یہ سورۃ المومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 116۔ آگے حوالہ نمبر 20، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں کوئی لائق عبادت، الا ہو سوائے اس کے، رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے، یعنی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے، عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے اللہ رب العزت۔ یہ سورہ نمل سورت نمبر 27 اور آیت نمبر 26۔ حوالہ نمبر 21، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی لائق عبادت، الا ہو سوائے اس کے، لہ الحمد اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، الحمد للہ رب العالمین اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، فی الاولیٰ والآخرتی پہلے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولیٰ سے مراد دنیا یعنی پہلا جہان، والآخرتی اور اگلا جہان آخرت، آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کی حکومت اور فرما روائی ہے، حقیقی حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 70۔ حوالہ نمبر 22، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَا تَدْعُوا اور نہ تم پوجا کرو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الٰہًا آخر کسی دوسرے معبود کی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اپنا خدا نہ بنایا کرو۔ لا الہ الا نہیں کوئی معبود سوائے ہوا اس کے، کل شیء ہر چیز، ہالکن ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فانی ہے، الا وجہہ سوائے اس کی ذات کے، سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لہ الحکم اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک یہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اللہ کی ہی یہ شان ہے جو لائق عبادت ہے کہ ہر چیز ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر شخص دنیا میں جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ رب العزت کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں، کوئی بھی فنا نہیں۔ اللہ کی ذات اس گھڑی بھی قائم ہوگی جس گھڑی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور یہ قیامت کا مرحلہ ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر دوبارہ سے ساری مخلوق جو ہے، انسان دوبارہ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے جہاں دفن ہوئے تھے، تو دوبارہ سے پھر سارا میدان محشر قائم ہوگا اللہ کے کن کہنے سے۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ تو جو فنا ہونے والے ہیں وہ لائق عبادت کیسے ہو گئے؟ یہ سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 88 اور حوالہ نمبر 23، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اے انسانوں،
اذکرو ذکر کیا کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا، اللہ تعالیٰ کی نعمات کو یاد کیا کرو، علیکم جو تم پر ہوئے۔ حل من خالق غیر اللہ، پہلا سوال کیا، حل کیا من خالق کوئی پیدا کرنے والا ہے، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ عبادت فقط اس کی ہوگی جو پیدا کرنے والا ہوگا، تو اللہ کے سوا جب کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو پھر لائق عبادت بھی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، یرزقکم من السماء، وہ رزق دیتا ہے تمہیں، اللہ رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، والارض اور زمین سے، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو پیدا کرنے والا بھی ہو اور رزق دینے والا بھی ہو آسمان اور زمین سے؟ تو جس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوں گی وہی معبود ہو سکتا ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر بہک کے پھرتے رہتے ہو؟ فَأَنَّا، پس کس طرف، تُؤْفَكُونَ، تم بہکتے پھرتے رہتے ہو۔ یہ سورۃ الفاطر ہے، سورت نمبر 35 اور آیت نمبر 3۔ تو یہ سارے حوالہ جات لا الہ الا اللہ کے ذیل میں قرآن کریم میں سے موجود اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک فی العبادہ، عبادت صرف اللہ کی، اور یہ الایمان باللہ تعالیٰ کی بنیاد۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، حضور کے نالین پاک کا صدقہ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نے ان کو اپنے نور سے نوازا ہے اور وہ نور لے کر دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نور ہدایت اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ وہ نور ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں اور خود بھی اس سے منور ہو سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب کو، شرکائے کلاس کو اور تمام دوست احباب جو اس کلاس کو ویو کرتے ہیں، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان سے یہی ریکویسٹ کرنا تھی کہ اب فیس بک چینل جو ہم نے جاری کیا ہے کل سے، تو اسی فیس بک چینل سے جس کا ٹائٹل ہے پروفیسر سیدہ اختر کلثوم، تو اس پر انشاءاللہ الکریم یہ ہم لیکچر لیا کریں گے، یہ کلاس اپنی لیا کریں گے۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسی چینل کو لائک کر کے تو اسی پر کلاس اٹینڈ کریں اور ریگولیرٹی اختیار کریں، تاکہ ہم دورہ قرآن کریم سے زیادہ فیض نور قرآن سے منور فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بانوار القرآن الکریم، اللہم نور قلوبنا بانوار الاحادیث النبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔